نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال عز وجل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ منہج انقلاب نبوی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے 7 جو ہے وہ خطبات ان کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم 8ویں خطبے سے شروع کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے اندرون عرب، انقلاب کی تکمیل، فتح خیبر اور فتح مکہ۔ یعنی صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ پر گفتگو ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا پھر جو واقعات ہوئے تو اس میں ایک خیبر کا علاقہ جہاں یہودی جا کے آباد ہو گئے تھے وہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد صلح ٹوٹ گئی، اور صلح ٹوٹنے کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے پر حملہ کیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ پھر حنین وغیرہ کی فتح کے بعد گویا کل جزیرۃ العرب پر اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ہے یعنی الی امیین، اس کی تکمیل ہو گئی۔ باقی جو آپ کی بعثت عمومی ہے کل عالم کی طرف، تو اس کا آغاز آپ نے غزوہ تبوک سے فرما دیا تھا، اور جو قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا۔ یہ اب خطاب شروع ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں اپنی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کے نتیجے میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام فی الفور انجام دیے تھے۔ پہلا کام اقامت صلاۃ کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر، جو محض مسجد ہی نہیں تھی بلکہ اسے اسلامی انقلابی حکومت کے مرکز ایوان حکومت نیز تربیت گاہ کا مقام بھی حاصل تھا۔ تربیت گاہ بھی تھی، ایوان حکومت پارلیمان بھی وہی تھا، اور مسجد بھی، عبادت خانہ بھی وہی تھا۔ دوسرا کام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم میں رشتہ مواخات قائم کرنا، یعنی انہیں آپس میں بھائی بھائی بنانا۔ اور تیسرا کام یہود کے ان 3 قبیلوں سے معاہدے جو مستقل طور پر مدینہ یا اس کے اطراف میں آباد تھے، اور انہوں نے بڑے مضبوط برج اور قلعے بنا رکھے تھے۔ اہل یثرب مدینے کا قدیم نام، اہل یثرب یعنی جو مدینے کا قدیم نام ہے، پر یہود کا علمی رعب بھی بڑا زبردست تھا۔ چونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا بھی رواج تھا، تورات کا عربی ترجمہ بھی ان کے علماء اور اخبار و رہبان کے پاس تھا، جس کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ پھر یہ کہ کافی مالدار اور صاحب ثروت تھے، تجارت پر ان کی ایک نوع کی اجارہ داری تھی، صناع بھی تھے اور زمیندار بھی۔ یہ صناع بھی تھے کا کیا مطلب ہوا؟ جی، مطلب کاریگر، صناع بھی تھے یعنی کاریگر، جی صنعت سے۔ معاشی طور پر انہوں نے سودی قرضوں سے اہل یثرب کو جکڑ رکھا تھا۔ مزید یہ کہ یثرب میں انصار کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بڑی ناچاکی رہتی تھی، حتیٰ کہ باہم جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ ان کے مابین جو آخری معرکہ ہوا تھا وہ جنگ بیاس کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا زبردست جانی نقصان ہوا تھا، اور اس جنگ نے دونوں قبیلوں کو کمزور کر دیا تھا۔ یہود اس مقصد کے پیش نظر کہ یہ دونوں قبیلے کبھی باہم متحد نہ ہو جائیں، ان کے درمیان اختلاف و افتراق کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ یہود کے 3 قبیلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، یعنی بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے مسلمانوں کے مقابلے میں کھلم کھلا نہیں آ سکے، لیکن پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے۔ فروغ اسلام اور انصار کے دونوں قبیلوں اور مہاجرین کو باہم شیر و شکر دیکھ کر صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا۔ پھر شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے نے ان یہودیوں کو سخت برہم کر دیا،
اور ان کی ناراضگی کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اب وہ کھلم کھلا اسلام پر زبان تان دراز کرنے اور انصار کو دین اسلام سے بدگمان اور برگشتہ کرنے کی مہم زور و شور سے چلانے لگے۔ اس سے قبل یہ کام وہ دھیمی رفتار سے کرتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع کا معاملہ، غزوہ بدر کے متصلاً بعد شوال 2 ہجری میں تو فوراً بنو قینقاع کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ زرگر تھے، یعنی سنیارے تھے، ان کے پاس اسلحہ جنگ کی بہت تھا، دوسرے یہودی قبیلوں کے مقابلے میں یہ جری اور بہادر اور شجاع بھی تھے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکے۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے حضور کے خلاف اقدام کیا اور جنگ کے اعلان کی جرأت کی۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری کی نقاب پوش بیوی ایک یہودی کی دکان میں جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا آئیں۔ یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بےتاب ہو گیا اور اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے، اور ایسا ہی ہے، یعنی ٹکر کے لوگ ہیں ہم، اور ایسا ہی ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ بات کر دی۔ دنیا دیکھ لے گی کہ بہادر کون ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو گیا۔ مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ حضور نے نرمی اور رافت سے کام لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال و اسباب لے کر جلا وطن ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو مدینہ سے 200 میل شمال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ بھی تھا۔ بنو نذیر کا معاملہ، غزوہ احد کے بعد، یعنی وہ پہلے غزوہ بدر کے بعد، یہ غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ ربیع الاول 4 ہجری میں بنو نذیر کے ساتھ ہو گیا۔ یہ قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلے طے کا حلیف تھا۔ چونکہ اشرف نے جو قبیلہ طے سے تھا اس یہودی قبیلے کے مقتدا ابو رافع کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ابو رافع کا لقب تاجر الحجاز تھا، چونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ قاب اسی اشرف کا بیٹا اور ابو رافع کا نواسا تھا۔ اس 2 طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے اس کا یہود اور عرب سے برابر کا تعلق تھا۔ قاب بن اشرف جو مشہور دشمن رسول تھا، یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ یہ ہوتے نا تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں جو، تو وہ یہ شاعر بھی تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ کچھ لوگوں کو مشکل کلام کہنے کا شوق بھی ہوتا ہے، سادہ بات کو بھی اتنے مشکل پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی علمیت یہ ہے کہ بات اس اسلوب میں کہو کہ کسی کے پلے کچھ نہ پڑے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو یہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ ذرا اہل علم تو اسی طرح بات کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جو سادہ انداز میں بات کرے اسے کہتے ہیں یہ اس کے پاس علم شلم نہیں ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، مرزا غالب ہر دور میں ہوتے ہیں۔ مرزا غالب نے کیا فرمایا تھا جی؟ فرماتے ہیں جلیبی بناتے ہیں، نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آگہی دام شنیدن جس طرح چائے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ کیا آپ سمجھ آئے؟ آگہی یعنی سمجھ، یعنی واقفیت، اویئرنس۔ دام شنیدن، یہ شنیدہ یعنی کان جو کچھ سنتا ہے، دام شنیدن یعنی اپنے سننے کا نیٹ ورک، جس طرح چائے بچھائے، جیز، یوفون، جتنے نیٹ ورک لے کے آ جائیں، جس طرح چائے بچھائے۔ مدعا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے بات کی اس کے اندر جو آپ کا اصل میسج ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ مدعا ان کا ہونا یعنی سمجھ میں نہ آنا، پلے نہ پڑنا، قابو نہ آنا،
مدعا نایاب ہونا، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، جو ہم نے فرمایا وہ نہ سمجھ، وہ نہیں پا سکتے آپ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو علمیت سمجھا جاتا ہے کہ صاحب سب کچھ فرما گئے اور سننے والے کو سمجھ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو لوگ جب زیادہ علمی بات کرتے ہیں تو وہ انگریزی شریف میں کرتے ہیں، اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ باقی کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ عالمانہ بات ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بات چلی تھی اس بات سے. یہ قادر الکلام شاعر تھا جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا. اس طرح کے لوگوں کی جو شخصیت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ چونکہ ان کی بات سمجھ نہیں آئی اور ہم ذلیل گھٹیا کمینے گدھے لوگ ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے لوگ ہیں، لہذا ان کے پیچھے اپنے خچر جوڑ لو. یہ عام طور پر لوگوں کی ذہنیت، وہ جو ہوتے ہیں نا مروب ذہن کے لوگ، تو وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ اگر تھوکیں تو باقی لوگوں سے چاٹا بھی نہیں جا سکتا. وہ علیحدہ بات ہے، وہ خود اپنا تھوکا چاٹ لیتے ہیں. جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا. کعب کو اسلام سے سخت عداوت تھی. غزوہ بدر میں قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا. قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا. یہ مکہ گیا اور مقتولین نے بدر کے پر درد مرثیے پڑے. سمجھ گئے نا؟ یہ مکہ گیا، ان کے جو لوگ مر گئے تھے افسوس تو وہاں تھا، اور یہ جناب وہاں پہ اس نے شام غریبہ اس نے جا کے منعقد کی، وہ مرثیے پڑے یعنی مجلس منعقد کی جن میں انتقام کی ترغیب تھی. وہ یہ مرثیے بڑے سوز کے ساتھ پڑھتا، خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا. الغرض مدینہ پر قریش کو انتقامی طور پر چڑھائی کرنے کی ترغیب میں اس نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا تھا. پھر جب مدینہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو کے اشعار کہنے لگا. حجو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ شعر کہ جس میں دوسرے کی توہین کی گئی ہو، تذلیل کی گئی ہو، برا بلا کہا گیا ہو. اور یہودیوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے لگا. اپنی دولت مندی کے بل پر منافقین کو اپنا ہم خیال بنانے لگا اور ضعیف الایمان لوگوں پر اثر انداز ہونے لگا. اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے پروگرام بنایا کہ چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے. چنانچہ ایک روز آپ کو دعوت میں بلایا اور اپنے چند لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ یک بارگی حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا. اس کی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا. اس واقعے نے بنو نذیر میں غیظ و غضب مزید بڑھا دیا. مزید برآں وادی نخلہ میں قبیلہ عامر کے جو 2 اشخاص قتل ہوئے تھے ان کا خون بہا بھی ابھی تک واجب الادا تھا. یاد ہے غزوہ بدر کس وجہ سے ہوا تھا؟ تو اس کا ایک حصہ معاہدے کی روح سے یہود کے قبیلے بنو نذیر پر باقی تھا. اس کے مطالبے کے لیے اب دیکھیں نا، وہ جو باہر جو دینا ہے تو سب نے مل کے دینا ہے. جوائنٹ ڈیفنس تھا تو پیکٹ تھا، فیڈریشن کنفیڈریشن تھی، تو اب وہ ان پر انہوں نے نہیں دیا تھا. ایسے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ جماعتوں میں شامل ہو جانے کرے میری بھی رسید کاٹ دیں. بھائی پیسے وہ دے دوں گا نا، رسید کاٹ دیں. پھر رسید کٹ گئی، جس نے کاٹی اب اسے دینے پڑتے، وہ تو نہیں دیتے. یہی کام بنو نذیر نے وہاں پہ کیا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے. اس کے مطالبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے تھوڑی سی رد و قدا کے بعد بظاہر مان لیا، لیکن در پردہ وہ ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ چپکے سے بالا خانے سے حضور پر پتھر گرا دے. چونکہ حضور بالا خانہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے گفتگو فرما رہے تھے، حضور کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ فوراً مدینہ واپس چلے آئے. ادھر قریش کی جانب سے بنو نذیر کے پاس پیغام آ رہے تھے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، ورنہ ہمیں جب بھی موقع ملا جو ضرور مل کر رہے گا تو ہم تمہارے پورے قبیلے کو طے کر دیں گے. ادھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا فروغ دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے. انہوں نے ایک سازش کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 30 اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں، ہم بھی اپنے علماء و اخبار کو جمع رکھیں گے. آپ کی دعوت اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی سن کر ہمارے علماء تصدیق کر دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. لیکن آپ نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم نے ایک نیا معاہدہ لکھ کر نہ دو میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا.
لیکن بنو نذیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اسی دوران آپ بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے تجدید معاہدہ کے لیے فرمائش کی، انہوں نے تعمیل کر دی۔ اب بنو نذیر کے سامنے گویا ایک نذیر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی طرح دوبارہ معاہدے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر کار انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر آئیں، ہم بھی اپنے 3 عالم لے کر آتے ہیں، کوئی درمیانی جگہ ہم جمع ہوتے ہیں، یہ علماء اگر آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اثناء راہ ہی میں آپ کو صحیح ذریعہ سے اطلاع مل گئی کہ بنو نذیر نے خفیہ طور پر انتظام کر رکھا ہے کہ آپ جب مقررہ مقام پر پہنچیں تو یک بارگی اور اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ چنانچہ یہ اطلاع ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ آپ نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ یا تو تجدید معاہدہ کر لو یا اپنے سرکردہ علماء کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، لیکن بنو نذیر نے صاف انکار کر دیا۔ ان کی اس سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔ وہ 2 مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جہاں اجناس، پانی اور اسلحہ کا وافر ذخیرہ تھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے انہیں کہلا بھیجا تھا کہ ہم یعنی منافقین اور بنو قریظہ تمہارا پورا ساتھ دیں گے، لہذا تم اطاعت نہ کرنا۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مہلت دینی مناسب نہیں سمجھی اور ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دی۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بنو نذیر نے اس انتظار میں رہے کہ عبداللہ ابن ابی اور بنو قریظہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، لیکن دونوں فریق دم سادے تماشا دیکھتے رہے۔ بالآخر بنو قریظہ نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ بھی بنو قینقاع والا معاملہ کیا جائے۔ بنو قریظہ نے نہیں، بنو نذیر نے اصل میں یہاں پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت نے یہ پیشکش منظور فرما لی۔ بنو نذیر اپنی گڑیوں سے اس شان سے نکلے کہ جشن کا گمان ہوتا تھا۔ عورتیں دف بجاتی اور گاتی جاتی تھیں۔ الغرض ان کے قبیلے کے اکثر لوگ بھی خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے 2 معزز رؤساء کا انہوں نے اتنا احترام کیا کہ انہیں خیبر کا رئیس تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ در حقیقت غزوہ خیبر کا دیباچہ ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ۔ اب مدینہ میں یہود کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اس قبیلے نے غداری کی۔ بنو نذیر کے سرداروں نے خیبر میں بیٹھ کر قریش اور مدینہ کے اطراف کے غیر مسلم قبائل سے ساز باز کی اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، جس کے نتیجے میں 12,000 کا لشکر جرار 3 اطراف سے مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑا۔ اس سے بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ترتیب پایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جبل احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھودوا کر مدافعانہ جنگ کے انتظامات فرما لیے تھے۔ چونکہ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ صرف ان اطراف سے حملہ ہو سکتا تھا، کفار و مشرکین اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے، ناچار انہیں شدید جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرہ پر مجبور ہونا پڑا۔ اب ان کے لیے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کو مدینہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ پر آمادہ کر لیں۔ بنو نذیر کے سرداروں نے بنو قریظہ کے نقض عہد پر آمادہ کر لیا اور وہ پشت سے حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھے۔ پھر منافقین کا گروہ بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلا رہا تھا کہ بنو قریظہ کی طرف سے حملہ ہوا ہی چاہتا ہے، جس کی زد میں پہلے ہماری عورتیں اور بچے آئیں گے، جو شہر میں انہی بنو قریظہ کی گڑیوں کے قریب پناہ گزین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار کو بنو قریظہ کے عزائم معلوم کرنے اور ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ بنو قریظہ نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لا عقد بیننا و بین محمد، یعنی وہ معاہدہ ختم۔ مزید یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کے ایک صاحب نعیم ابن مسعود نے اسلام قبول کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ وہ قبیلہ غطفان کی طرف ان کے لشکر میں شریک تھے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ اصل ہاں جی دشمن لشکر میں تھے مسلمان۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بدر میں بھی ایسا تھا۔ یہ چیزیں اتنی کھل کے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ جو اطلاعات مل رہی ہوتی تھی تو کیسے ملتی تھی؟
تو یہ بدر میں بھی تھا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی وہ کھولی تھی, ڈھیلی کی تھی, تو کیوں کی تھی؟ پھر جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جی وہ اگر ان میں خیر ہے تو اللہ جو ان سے لیا گیا ہے تو ان کو ان سے بہتر دے دے گا, تو وہ کیوں آتا ہے؟ کافروں سے لیا تو ان کو کیوں دے گا اللہ؟ تو یعنی وہ اندر سے مسلمان تھے. اب ظاہر قانونی سٹیٹس کفر والا تھا, لہذا فدیہ تو دینا پڑے گا. سمجھ گئے نا ساری بات کو؟ تو یہ چیز یعنی وہاں پہ ایسا نہیں کہ اتنا سادہ سا نظام تھا, اس طرف لوگ موجود ہوتے تھے. اسی طرح یہ حضرت نعیم جو ہے نا بنو غطفان ہے, بنو غطفان مکہ میں نہیں رہتے ہیں, یہ طائف کے رہنے والے ہیں. تو وہ وہاں اسلام لائے, انہیں کہا ٹھیک ہے تو اتھے رہو. تو اب وہ ان کے لشکر میں تھے, تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ ساری وہ ان کے علم میں تھی. تو یعنی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا بات چیت ہو رہی ہے. اچھا, اب انہوں نے ایک اور وہاں پہ کام کیا. اب یہ بات سمجھیں کہ بھائی کام کیسے کیا جاتا ہے. جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو کیسے اپنے حق میں مولڈ کرتے ہیں یا انہیں ٹوسٹ دیتے ہیں. یہ اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے. لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا, اور وہ قبیلہ غطفان کی طرف سے ان کے لشکر میں شریک تھے. انہوں نے ایک ایسی تدبیر کی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان ایک نوع کی بدگمانی پیدا ہو گئی, جس کی وجہ سے بنو قریظہ غداری کے لیے اپنی تمام تیاریوں کے باوجود تذبذب میں رہے اور کوئی اقدام نہ کر سکے. اصل میں انہوں نے یہ کوئی ایسی بات کی کہ یہ ان کا خیال یہ کہ ان سے اقدام کرائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نپٹتے رہے, ہم چلے جائیں گے. تو تم ان سے یہ کہنا کہ بھائی آپ اپنے 10-15 آدمی ہمارے پاس ضمانتی یہاں پہ رکھو تاکہ ہم اقدام کریں, ٹھیک ہے. اور ان سے یہ کہا, یعنی دوسری طرف یہ کہا کہ یہ تم سے 15 آدمی مانگیں گے اور تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتے, تم سے بندے مانگیں گے, اور ان میں سے بعض کا ارادہ یہ ہے کہ ان بندوں کو گرفتار کرا کے حضور سے فائدہ اٹھا دیں گے. ٹھیک ہے نا. جی, تو یہ یعنی اس کو دیکھیں, بس اتنی ساری بات ہوتی ہے, چیزیں یوں سے یوں ہو جاتی ہیں. تو وہ کوئی ایک میجر صاحب, کوئی کپتان صاحب, کوئی جو رات تہجد پڑھ کے صبح اٹھ کے اس طرح کی بات کر کے اپنا کام سیدھا کر لیتے ہیں. ایک جب ہم اسکول پڑھتے تھے اس زمانے میں فلم دیکھنا بھی ایک مطلب گناہ کبیرہ ہوتا تھا, بہت بڑا گناہ ہوتا تھا. اچھا, جتنا بڑا گناہ ہوتا تھا اتنا کرنے کا دل کرتا تھا. تو ایک دفعہ جی ہم 2-3 دوست جو ہے نا چلے گئے. اچھا, وہ بہرحال ہوتا ہے کوئی خوشبو آ جاتی ہے یا جو بھی. والد صاحب ٹیچر بھی تھے تو انہیں کچھ شک پڑ گیا. تو اگلے دن انہوں نے مجھ سے پوچھا, خیر اس کی تو پوری توقع تھی کہ پوچھ گچھ ہوگی, لہذا اپنا ڈیفنس تیار تھا, ہم پکڑائی نہیں دیا. دوسرے سے پوچھا, وہ بھی نکل گیا. تیسرے سے پوچھا, اس کے لیے وہ پریپیئر ہو کے گئے تھے تیسرے کے پاس. علیحدہ علیحدہ کلاسیں تھیں. اسے پوچھا تو اس نے کہا, اس نے بھی اپنی کہانی سنائی. اسے کہا ڈانٹا, مرغا بنو, یہ کرو وہ کرو. جھوٹ بولتے, انہوں نے تو بتا دیا ہے. وہ سیم کے کھڑا ہو گیا. ابھی بھی کہتے ہیں جو احسان نیازی پکڑا گیا نا, تو یہ ایک میجر صاحب کو ساری بات کا پتا تھا جو اس کے دوست تھے. دوسرے جو پکڑنے والے میجر صاحب تھے انہیں یہ شک پڑ گیا کہ اس میجر کے اس میجر صاحب کے ساتھ رابطے ہیں. وہ ان کے پاس آئے, بیٹھے, چائے شائے پی, گپ شپ لگائی, ادھر ادھر کی, یہ وہ. چلتے چلتے انہوں نے کہا یار وہ میری ڈیوٹی لگی تھی تو آج ختم ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں پتہ لگ گیا, بس آج رات ہم نے چھاپا مارنا ہے. پتہ کچھ نہیں تھا. اور وہ ادھر اس کو اوپر انہوں نے پھر پوری وہ مانیٹرنگ لگا دی. یہ نکلے اور اس نے اسی وقت فون کیا کہ بھائی نکل. یہ بات ہوئی ہے. یہ سارے یعنی ہتھکنڈے طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی تدبیر کی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان ایک نوع کی بدگمانی پیدا ہو گئی, جس کی وجہ سے بنو قریظہ غداری کے لیے اپنی تمام تیاریوں کے باوجود تذبذب میں رہے اور کوئی اقدام نہ کر سکے. اب یہاں پہ ایک حکمت الہی کو سمجھیں یا تدبیر الہی کو سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی چور ہے یا یہ منافق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کے خطرے سے آپ کو بچانا بھی ہے, تو وہ ڈبل مائنڈڈ رہے گا. یعنی اس کے لیے ایک لالچ بھی ہوگا کہ کامیابی یہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک چیز ایسی بھی پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہیزیٹیٹ بھی کر رہا ہوگا کہ بھئی وہ والی مدد آ جائے تو پھر یہ کریں گے, تو وہ والی مدد آ جائے تو پھر یہ کریں گے. وہ اس امید پر کہ یہ کام یوں پہلے ہی ہو جائے گا, وہ جو صحیح ٹائم ہوتا ہے اقدام کرنے کا اس ٹائم پہ اقدام نہیں کر سکتا.
اور ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو پوری تاریخ میں یہ یعنی کہانی ملے گی. یہ منافقین اسی طرح پکڑے جاتے ہیں. اور کوئی اقدام نہ کرے. اسی دوران اللہ کی مدد ایک زوردار آندھی کی صورت میں ایک رات نازل ہوئی اور قریش اور ان کے حلیفوں کے خیموں اور پڑاؤ کو تہس نہس کر ڈالا. نتیجہ صبح ہوتے ہی تمام لشکر منتشر ہو گیا اور تمام قبائل بے نیل و مرام اپنے اپنے مستقروں پر واپس چلے گئے. لشکروں کی واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار کھول ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، لہذا آپ فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کے معاملے کو نپٹائیے. گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. لہذا اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان ہتھیار نہ کھولے، سب کے سب جلد از جلد بنو قریظہ کی بستی پہنچیں اور کوئی بھی عصر کی نماز وہاں پہنچنے سے قبل نہ پڑے. بنو قریظہ کا انجام. بنو قریظہ کے قلعے بڑے مضبوط تھے. قریباً 1 ماہ محاصرہ جاری رہا. اس سے تنگ آ کر آخرکار انہوں نے از خود اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ ان کے معاملے میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا جائے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تسلیم کر لیا جائے گا. قبیلہ اوس ان کا حلیف رہا تھا اور ان کے مابین مدتوں سے خوشگوار تعلقات چلے آ رہے تھے. اس موقع پر بھی مسلمانوں کی طرف سے کسی صاحب نے ان کو اشارے میں بتایا کہ اینو نہ بنایا جج کچھ نہیں بچے گا، گردن اڑا دیں گے. لیکن ان کی مت ماری ہوئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آئی. لہذا ان کی توقع تھی کہ حضرت سعد بن معاذ ان کا لحاظ کریں گے. حضرت سعد بن معاذ کو جو غزوہ احزاب میں ایک تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج معالجے کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا اور خود ان کے زخم کو اپنے دست مبارک سے داغا تھا، ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لایا گیا. یہ داغنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے وقت جو بھی زخم ہو گیا ہے نا، اس کی جرائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھئی لوہے کو گرم کر کے اس کو جلا دیں. ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لایا گیا. حضرت سعد ابن معاذ نے، اس زمانے میں کاریں وغیرہ تو تھی نہیں نا، تو جو ڈولی سی میں بٹھا کے لائے. حضرت سعد بن معاذ نے عین یہود کی شریعت کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں، بچے اور دیگر مردوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت قرار دیا جائے. اس کا فٹ نوٹ یہ ہے کہ تورات کتاب تثنیہ اصحاب صفحہ 20 آیت 10 میں ہے، جب کسی شہر پر حملہ کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے. اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے. لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے. باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے. یہ تورات کا آرڈر ہے. چنانچہ اس فیصلے کے مطابق ان کے کئی 100 جوان قتل کیے گئے اور عورتوں، بچوں اور دیگر عمر رسیدہ مردوں کو غلام بنا لیا گیا. ان کا مال و اسباب مال غنیمت قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا. یہ تورات کے حکم کی طرف اشارہ تھا. اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کر لیتے اور اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے تو یقیناً آپ اپنی رافت و حمیت کی وجہ سے وہی فیصلہ فرماتے جو بنو قینقاع اور بنو نذیر کے حق میں فرمایا تھا. لیکن مشیت الہی یہی تھی، لہذا ان کی مت ماری گئی اور انہوں نے حضور جیسے رؤوف اور رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کیا. چنانچہ حی ابن اخطب کے جوان تمام فتن کا باعث تھا کہ جو ان کے تمام فتن کا باعث تھا. جو آخری الفاظ کتب سیرت مطہرہ میں ملتے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ ایک حکم الہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھ دی. چنانچہ حیات طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. فتح خیبر پہلے ہی عرب میں یہود کا مضبوط ترین گڑھ تھا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ وہیں مقیم ہوئے. اس طرح ان کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا. غزوہ احزاب کے موقع پر قریش اور دوسرے عرب قبائل کا اتنی بڑی تعداد میں مدینہ پر چڑھ لانے میں خیبر کے یہودی سرداروں کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا.
12,000 کے لشکر میں کم و بیش 2,000 یہودی بھی شامل تھے۔ پھر بنو قریظہ کے نقض عہد اور پشت سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے آمادہ کرنے میں بھی انہی یہودی سرداروں کی کوششوں کا ہاتھ تھا۔ الغرض عرب کے قبائل خصوصاً قریش کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے میں خیبر ہی کے سرداران یہود پیش رہتے تھے۔ جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں قریش سے حدیبیہ کے مقام پر اب آ کے کنیکٹ ہوا ہے، وہ فیصل آباد والی ٹرین ملتان پہنچ گئی ہونا کے ٹھیک کہ وہ چلا تھا نا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو یہ جو واقعات ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہیں۔ اب اس کو آ کے تو صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ جب ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں قریش سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے صلح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے اطمینان ہو گیا، تو 6 ہجری کے اواخر میں جزیرہ نمائے عرب میں آپ نے یہود کی اس طاقت کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خیبر کے مقام پر مجتمع ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں جب وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ والی صورت اتری ہے، سورہ فتح، تو اسی موقع پر وہیں مسلمانوں کو یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ عنقریب ایک اور فتح بھی تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر دی ہے، اور یہ بھی تھا کہ تم ہی جاؤ گے اور کوئی، یعنی یہی لوگ جو ادھر آئے ہیں وہی وہاں پہ بھی جائیں گے۔ قبیلہ غطفان جس کا شمار بھی عرب کے مضبوط قبائل میں ہوتا تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل واقع تھی اور یہ کافی عرصے سے خیبر کے یہود کے حلیف تھے۔ خیبر کے رئیس ابو رافع سلام نے، جو بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت بڑا تاجر اور صاحب ثروت ہونے کے باعث خیبر کی سرداری پر فائز تھا، 6 ہجری میں خود جا کر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو متحد ہو کر اسلام کے خلاف اقدام کے لیے تیار کر لیا تھا اور ایک عظیم لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر لی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں مل رہی تھیں۔ رمضان 6 ہجری میں ابو رافع اسلام ایک خزرجی انصاری کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد اسیر نامی خیبر کا ایک یہودی خیبر کی مسند سرداری پر فائز ہوا، اس نے بھی ابو رافع سلام کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ پھر مدینہ کے منافقین بھی یہود خیبر کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے کہ مسلمان تمہاری فوجوں کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور بعد میں بھی کئی سفارتیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجیں، لیکن وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے آتے اور مدینہ کے باہر متفرق چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر تاخت کرتے اور غارت گری کے بعد بھاگ جاتے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مقصد کے پیش نظر ذی الحجہ 6 ہجری میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ فرمایا، لیکن خیبر کا مارکہ 7 ہجری کے اوائل میں پیش آیا۔ اس غزوہ نے کافی طول کھینچا، یہود کی بڑی قوت تھی، یکے بعد دیگرے ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، ہر قلعہ پر زبردست جنگ ہوئی۔ آخری مضبوط ترین قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہود کے بڑے بڑے سردار ان مارکوں میں مارے جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کامل شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح جزیرہ نمائے عرب سے یہود کی عسکری قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود کی درخواست پر یہ زمین ان کے قبضے میں اس شرط کے ساتھ رہنے دی گئی کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو بیچتے تھے وہ آ کر غلہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کرتے تھے کہ انتخاب کا حق تمہیں حاصل ہے، جو حصہ چاہو تم لے لو۔ یہود اس عدل پر خیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ غزوہ خیبر وہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے۔ یہ نقطہ سمجھے آپ؟ غیر مسلم اس سے پہلے نہیں تھا نا، آپ نے نکال دیا، ان کو نکال دیا، ان کو، یہ پہلا موقع ہے، وہ بھی سٹیزن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، شہری بنے، ٹیکس دے کر۔ گویا صلح حدیبیہ اور یہود کا رعیت کی حیثیت قبول کرنا اس بات کی علامات میں شامل ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کی بنیاد بھی قائم ہو گئی اور اس کا عملی ظہور بھی شروع ہو گیا۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جسے آپ کہتے ہیں نا مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، یہ گریجولی ارتقا ہوا ہے، پہلے حکومت مستحکم ہوئی ہے، پھر اس نے جا کے کہیں ریاست کی شکل اختیار کی ہے، یہ ایک دم نہیں ہو گیا۔ یہ جیسے آدم علیہ السلام ایک کن فیکون ہو گیا،
تو باقی بچے تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر پیدائش، ثم السبیل یسرا، تو پھر اس کے بعد بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، تو یہ ثم یرد الی ارذل العمر، تو یہ سارے مراحل ہوتے ہیں، پھر جا کے کہانی مکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ریاست بھی ایک دم نہیں بن گئی تھی پلک جھپکنے میں، یہ بھی بنتے بنتے بنی ہے، اور اس کا عملی ظہور بھی شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں وصیت فرما گئے تھے کہ یہود جزیرہ نما عرب میں رہنے نہ پائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کذابان نبوت اور مانعین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد سے کامل طور پر نمٹنے میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے اس معاملے کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اگرچہ خلافت صدیقی کے دور ہی میں یہ تمام فتن ختم ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ہی توحید کی اس انقلابی دعوت کی توسیع کے عمل کا بیرون ملک عرب آغاز ہو چکا تھا۔ کیسر و کسریٰ سے باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، چنانچہ یہود کے جزیرہ نما عرب سے مکمل اخراج کا معاملہ دور خلافت صدیقی کے بجائے دور خلافت فاروقی کے آغاز میں شروع ہوا، اور قلیل عرصہ میں تمام یہود جزیرہ نما عرب سے جلاوطن کر دیے گئے۔ ان کو کامل آزادی دی گئی کہ وہ اپنا جملہ منقولہ ساز و سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی۔ اس طرح جزیرہ نما عرب یہود جیسی سازشی قوم سے خالی ہو گیا۔ اب آئیے پھر قریش کے معاملے کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تعمید تھی۔ اس صلح کی بدولت تقریباً 2 سال تک قریش اور اہل ایمان کے مابین امن رہا، دونوں فریق ایک دوسرے کے شہروں میں آتے جاتے رہے، روابط قائم ہوئے، اور کفار و مشرکین قریش اہل ایمان کی پاکیزہ سیرت اور کردار سے متاثر ہوتے رہے۔ اس دوران اسلام کو نہایت فروغ حاصل ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جیسے شجاع ایمان لائے، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ گویا ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ ایک طرح کا جملہ معترضہ تھا، ایک یوں سمجھے ضمنی بحث تھی۔ اب آ رہے ہیں پھر واپس صلح حدیبیہ کا خاتمہ، یعنی صلح ہوئی تھی تو اس کے بعد بڑا واقعہ کیا ہو جائے، صلح کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جب خاتمہ ہوا تو پھر اگلا کام کیا ہوا، فتح مکہ ہوئی۔ بنو خزاعہ پر بنو بکر کی تاخت۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور بنی بکر جو تھے یہ قریش کے حلیف تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس صلح کے موقع پر ہی بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے، اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ یہ لوگ جو رہتے ہیں نا قبیلے والوں، اس میں وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو، کہ وہ ہمارے ہاں بھی وہ برادریاں ہوتی تھی نا، تو اس وقت مطلب وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ بھائی چلیں جی وہ فلانا آدمی جو پیپل پارٹی کا ہے، اس کے مقابلے والے جتنے وہ سارے وہ مسلم لیگ کے ہو جائیں گے، اور یہ مسلم لیگ کا ہے تو اس کے مقابلے والے سارے پیپلز پارٹی کے ہو جائیں گے۔ اب وہی سلسلہ ابھی تک کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہتا ہے، وہ کبھی کاف لیگ کی صورت میں، کبھی جنوجہ لوگ کی صورت میں، پچھلے دنوں وہ پی ٹی آئی کی صورت میں تھا، جو رنگ بدل کے۔ یہ اصل میں وہ بنیادی تقسیم ایک ہی رہتی ہے، وہ نہیں بدلتی۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں جو مسجدیں بھی تھیں نا، وہ بریلوی دیوبندی کی بنیاد پر یا اہل حدیث کی بنیاد پر منقسم نہیں تھی، برادری کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے۔ اور مطلب دوسرے کی برادری میں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوئی اس طرح کی کوئی نکاح یا یہ وہ اس طرح کی بڑی بےزتی کی بات ہے کہ دوسری برادری کی مسجد میں ہے۔ نہیں، چندہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا نا، بس دوسری برادری کی مسجد میں جو ہے نا وہ اس طرح کی تقریب نماز پڑھنے کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی، اور ان کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں۔ صلح حدیبیہ کے باعث قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا، تو بنو بکر نے یہ سوچا کہ بنو خزاعہ سے اب انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ جانوروں کے سینگوں میں خارش ہوتی ہے، جب آپ انہیں کھولتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جا کے کسی درخت کے ساتھ اپنی خارش جو ہے نا وہ دور کرتے ہیں۔ یہ جو قبائلی ہوتے ہیں، یہ لڑائی رک جائے تو انہیں چین نہیں آتا، کوئی نیا ماز کھولتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا بھائی یہ والا کام ختم ہو گیا تو نیا کوئی کام شروع کرو، چنانچہ انہوں نے صلح کے قریباً 2 سال بعد دفعتاً بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ روایات میں یہ بھی آیا کہ قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے بھی صورتیں اور بھیس بدل کر بنو بکر کا ساتھ دیا، اور اس طرح اس حملے کے نتیجے میں بنو خزاعہ کے بہت سے آدمی مارے گئے۔
بنو خزاع نے حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر کے رئیس کے اکسانے پر وہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا اور عین حدود حرم میں خزاع کا خون بہایا گیا۔ یہ جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جس سے آپ کی دشمنی ہے وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس موقع پہ جو دشمن معلوم نہیں ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے، تو آگے سے زیادہ پیچھے سے ہوشیار رہنا ہے۔ مقابلے والا تو آگے ہے نا، تو یہ کوئی اپنا جو لے کے بیٹھا ہوا ہے پرانا ادار، تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ بنو خزاع کی دربار نبوی میں فریاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز تھے کہ خزاع کے 40 افراد فریاد کرتے اور دہائی دیتے ہوئے وہاں پہنچے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کی روح سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے پابند ہیں کہ ہمارا بدلہ بنو بکر اور قریش سے لیں۔ اس کا حاشیہ ہے جی، آگے حاشیہ۔ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ اس وفد کے قائد کا نام عمر بن سالم تھا اور اس نے ان الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد پیش کی تھی، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وعدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہماری اعانت کیجیے، اور اے اللہ کے بندوں کو پکاریے، اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، سب مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سن کر سخت رنج ہوا، تاہم حضور نے قریش پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کیں۔ پہلی یہ کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کر دو، دوسری یہ کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ تاکہ ہم بنو خزاع کے ساتھ مل کر بنو بکر سے بدلہ لے لیں، تیسری یہ کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی۔ قریش کا رد عمل۔ قریش کے جو مشتعل اور جنگ پسند لوگ یعنی ہاکس تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو کی زبانی آپ کی شرائط سنتے ہی فوراً کہا کہ ہمیں تو صرف تیسری شرط منظور ہے، بس آج سے صلح حدیبیہ ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی تو یہ جواب سن کر مدینہ واپس چلے گئے، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد ان کے جو مدبر اور صلح پسند لوگ یعنی ڈوز تھے، ان کو خوب اندازہ تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی ہے اور قریش کا حال کیا ہے۔ ان کی پختہ رائے یہ تھی کہ قریش کسی صورت میں بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت ابو سفیان کو قریش کے سردار کی حیثیت حاصل تھی، اور میں اپنی ان تقریروں میں شروع سے اسبت موقع آپ حضرات کو یہ بات نوٹ کراتا رہا ہوں کہ وہ بہت حقیقت پسند انسان تھے، جذباتی نہیں تھے، مشتعل مزاج نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے مدبر انسان تھے جو حقیقی صورتحال سامنے ہو اس کے ما لہو و ما علیہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ عوام میں سوار ہیں اور یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑے بڑے نعرے ہیں، تو وہی ہوتا ہے کہ جو حالات کے مطابق ہیں۔ تو اصل میں لیڈرشپ کے لیے زمین پر پاؤں رکھ کر فیصلے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہوائی فیصلے لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے، نیکی ایک علیحدہ شے ہے، خلوص اخلاص ایک علیحدہ شے ہے، فضیلت ایک علیحدہ شے ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے نا یہ مانگتی ہے حقیقت پسندی۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ چند جوشیلے لوگوں سے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے صلح حدیبیہ کی تجدید نہ کرائی تو پھر قریش کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ خود چل کر صلح کی تجدید کرانے کی غرض سے مدینہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجدید صلح کی درخواست کی، لیکن بارگاہ رسالت سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب ان کی کوئی ایسی سفارش درکار تھی جو تجدید کی کوشش میں ان کی معاون ہو۔ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 5 برس کی تھی۔ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ بچہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا طریقہ، اور اس بچوں کو یہ کہہ دینے سے نہ معلوم کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ ٹھیک ہے جی، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ اب یہ واقعہ نوٹ کیجئے جو بہت عجیب واقعہ ہے کہ بالآخر ابو سفیان ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔
حضرت ام حبیبہ سابقون الاولون میں سے تھیں اور مہاجرین حبشہ میں سے تھیں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ابو سفیان کا سارا گھرانہ ہی ایسا تو ویسا تو یہ ذرا اس کو ذہن میں رکھیں۔ جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی وہ بھی ایمان لا چکے تھے، وہ شراب کے نہایت رسیہ تھے، بہرحال حبشہ جا کر مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا، لہٰذا ام حبیبہ ان کے عقد نکاح سے آزاد ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور نجاشی نے حضور کے وکیل کی حیثیت سے نکاح پڑھایا تھا۔ بعدہ وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف لے آئی تھی۔ اب ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام سلمہ کے حرم میں تھی، یعنی ام حبیبہ ہونا چاہیے تھا۔ باپ بیٹی کے پاس پہنچتا ہے تاکہ بیٹی سے سفارش کرائے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، پھر بستر طے کر کے کہا کہ اب تشریف رکھیے۔ اب یہ بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، یعنی جو پرانی پروٹوکولز ہوتے تھے نا، چارپائی کے اوپر بستر عام طور پہ ہوتا نہیں تھا، وہ صبح ہی اٹھا کے علیحدہ رکھ دیا جاتا تھا۔ جب مہمان آتا تھا تو بستر بچھا کے اسے بٹھایا جاتا تھا، یہ اس کی تکریم ہے، اور یہ یعنی اسٹینڈرڈ جو ہے نا پروٹوکول یہ اب یہ تو بالکل الٹ ہو گیا کہ جو بچھا ہوا بستر ہے وہ آپ لپیٹ دیں کہ اب بیٹھو یہ تو توہین آخری درجے میں نا۔ پھر بستر طے کر کے کہا کہ اب تشریف رکھیے۔ اب یہ قریش کا سردار ابو سفیان نہایت مدبر انسان، انہوں نے فوراً سوال کیا، بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ بیٹی کہتی ہیں ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو سفیان اس بات سے جتنے خفیف اور خجل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کتنی سبکی محسوس کی ہوگی، اس کا ہر شخص اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ بیٹی کے گھر اب انہیں سفارش کا کہاں حوصلہ ہو سکتا تھا؟ چنانچہ مزید کچھ کہے سنے بغیر مایوس ہو کر واپس ہوئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ عرض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ میں نے قریش کے سردار کی حیثیت سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ ون سائیڈڈ اعلان کر دو۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی مطلب ڈپلومیٹک موو تھی نا۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، مومن اپنے مخالف کو بھی مشورہ مخلصانہ دے گا، دو نمبر مشورہ نہیں دے گا۔ بے شک دشمن ہو جو مشورہ مانگے گا اسے بالکل صحیح مشورہ دے گا، الحمدللہ۔ چنانچہ ابو سفیان نے حضرت علی کے ایما پر ایسا ہی کیا اور مسجد نبوی جا کر تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں قریش کا سردار ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن یہ اعلان کر کے وہ فوراً مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے تفصیل بتائی۔ لوگوں نے کہا ہم نہ اسے تجدید صلح سمجھ سکتے ہیں کہ آرام سے سوئیں، نہ جنگ سمجھ سکتے ہیں کہ تیاری کریں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ادھر مکہ والے شش و پنج میں تھے کہ ابو سفیان جو کچھ کر کے آئے ہیں اسے کیا سمجھا جائے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے حلیف قبائل کے پاس قاصد بھیج دیے کہ تیار ہو کر مدینے آ جائیں، لیکن یہ احتیاط کی گئی کہ یہ اعلان نہیں فرمایا کہ مکہ کا قصد ہے۔ آپ نے یہ بات بالکل مخفی رکھی کہ کدھر جانا ہے، لیکن ایک معزز صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتہ سے اس وقت ایک خطا ہو گئی۔ ان کے اہل و عیال اس وقت تک مکہ میں تھے، انہوں نے اندازہ کر لیا کہ حضور کا ارادہ مبارک مکہ پر چڑھائی کا ہے۔ انہیں خوف لائق ہوا کہ اب مکہ میں جو خون ریزی ہوگی تو وہاں میرے اہل و عیال کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ قریش سب سے پہلے تو مکہ میں جو مسلمان ہیں یا ہجرت کرنے والوں کے جو اہل و عیال ہیں ان کو ہی ختم کریں گے۔ ان اندیشوں کے پیش نظر انہوں نے مخفی طور پر قریش پر احسان دھرنے کے لیے خط لکھا، جس میں یہ خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تیاری کر رہے ہیں اور حضور جلد ہی مکہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا، وہ خفیہ طور پر مکہ جا کر یہ خط سردار قریش کو پہنچا دے۔
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو وحی کے ذریعے یہ خبر دے دی. یعنی اس وقت عیان علیاں اس وقت بھی ہوتی تھی. یہ تو اب آپ کو نہیں بھولے گا نا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، ایک عورت فلاں مقام پر ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے، اسے لے کر آ جاؤ. یہ حضرات وہاں پہنچے. وہ عورت سمجھ گئی، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی خط نہ ہو. اگر تم نہیں دو گی تو میں تمہیں برہنہ کر کے تلاشی لوں گا. یہ دھمکی سن کر اس نے بالوں کی چٹیا سے خط نکال کر پیش کر دیا. یہ خط اور اس عورت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. خط سن کر تمام صحابہ کو حضرت حاتب کی جانب سے افشاء راز پر حیرت بھی ہوئی، رنج بھی ہوا اور غصہ بھی آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر بےتاب ہو گئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاتب کی گردن اڑا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانتے نہیں ہو کہ یہ بدری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر چکا، غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن اس پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی. حضرت حاتب نے بھی عرض کیا کہ حضور مجھ سے اس اندیشے کے سبب سے یہ خطا ہو گئی ہے جس پر میں نادم بھی ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں. چنانچہ ان کو معاف کر دیا گیا. وہ بھی معاف کر دیتے. ہاں، یہ جب تک وہ اوپر کوئی ہوتا ہے نا تو اس وقت تک انسان کا رویہ اور ہوتا ہے. جب وہ اس ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے تو اس کے بعد رویہ اور ہو جاتا ہے. اور جب یعنی سب سے نرم آدمی حضرت ابو بکر ہیں، وہ تو جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو وہ بہت سخت ہو گئے اور عمر نرم پڑ گئے. یہ اصل میں اسی طرح کمبینیشن بنتا ہے. مکہ کی طرف کوچ. بہرحال اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو 10,000 قدسیوں کا لشکر حضور کے ہم رکاب تھا. یہ رمضان 8 ہجری ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ واقعہ ہجرت کو 10 برس اور مسلح تصادم یعنی عام کانفلکٹ کے مرحلے کو شروع ہوئے صرف 6 سال بیتے ہیں. یوں تو سیرت مطہرہ میں بہت سے غزوات اور سرایا کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تمام جنگوں میں جانی نقصان چند 100 سے زیادہ نہیں ہوا. کفار کی طرف سے جو لوگ قتل ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے، ان مجموعی تعداد چند 100 سے زیادہ نہیں ہوگی. اگرچہ کئی بار خون ریزی ہوئی، لیکن اگر اموات کیجویلٹیز کی گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک غیر خونی یعنی بلڈ لیس انقلاب تھا. سب سے زیادہ خون ریزی اگر ہو سکتی تو فتح مکہ کے وقت ہوتی، اس لیے کہ جو خون کے پیاسے تھے، جو جانی دشمن تھے، وہ سب کے سب مکہ میں موجود تھے. ان میں وہ دشمن بھی تھا جس کے دھوکہ سے پھینکے ہوئے برچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، یعنی وحشی. ان میں وہ خاتون بھی تھیں، یعنی ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان، کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بھی کرایا تھا، اور پھر یہ کہ سید الشہداء کا کلیجہ چبانے کی کوشش بھی کی تھی. تو اس مکہ والوں کا یہ اندیشہ اس وقت مکہ والوں کو یہ اندیشے لاحق تھے کہ اب کیا ہوگا. ان پر شدید خوف اور اضطراب طاری تھا. ابو سفیان ایمان لاتے ہیں. 10,000 قدسیوں اور جان نثاروں کے جلو میں جب کوکب نبوی نہایت عظمت و شان کے ساتھ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا تو تحقیق کے لیے قریش کی طرف سے ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے بدیل ابن ورقہ چھپ چھپا کر اہل ایمان کے لشکر تک پہنچے. ابو سفیان کو مسلمانوں نے پہچان لیا اور گرفتار کر کے دربار رسالت میں پیش کیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ میں آ کر عرض کیا کہ اس عدو اللہ اور عدو و رسول ہی کو قتل کا حکم دیجیے تاکہ کفر کے بالکلیہ استحصال کا آغاز ہو جائے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی. ابو سفیان کے پچھلے تمام کارنامے، ان کی اسلام دشمنی سب کے سامنے تھی. ان کا ایک ایک فعل ان کے قتل کا دعوے دار اور مستوجب تھا. لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز تھی، اور وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت اور عفو کا جوہر، جو ابو سفیان کو دل میں اطمینان دلا رہا تھا کہ خوف کا مقام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے دل پہلے سے گائل تھا. حق کا بول بالا اور اسلام کی فتح اور سربلندی نگاہوں کے سامنے تھی.
حضرت عباس جگری دوست تھے، ان کی ترغیب اور ان تمام چیزوں نے اس آہنی چٹان کو پگھلا دیا اور وہ بالآخر دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور مومن صادق ثابت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی جو عہد خلافت راشدہ میں جنگ یرموک کے موقع پر بالکل جاتی رہی۔ ابو سفیان کا اعزاز و اکرام۔ صبح جب لشکر اسلام مکہ کی طرف بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نیز مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا یا حرم کعبہ میں داخل ہوگا تو اس کو امن دیا جائے گا۔ اہل ایمان کی فوجیں الگ الگ پرچموں کے تلے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتی ہوئی مکہ کی طرف بڑھ رہی تھیں اور حضرت ابو سفیان ان کو دیکھ کر متحیر ہو رہے تھے۔ سب سے آخر میں انصار کے قبیلے خزرج کا لشکر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں گزرا، جن کے ہاتھ میں علم تھا، تو انہوں نے جب حضرت ابو سفیان کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ مختلف لشکروں کے پیچھے کوکب نبوی نبودار ہوا۔ حضرت زبیر ابن العوام علمبردار تھے۔ حضرت ابو سفیان کی نظر جب جمال مبارک پر پڑی تو پکار اٹھے کہ حضور، آپ نے سنا کہ عبادہ یہ کہتے ہوئے گزرے کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، عبادہ نے صحیح نہیں کہا، آج کا دن تو الیوم یوم المرحمہ والیوم عظمت الکعبہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے اور آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ ملحم بنا ہے لخم سے، لخم جانوروں کے ذبح خانے اور اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ذبیحہ کے پارچے بنائے یا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وزن پر رحم اور رحمت کے لفظ سے اس دن کو یوم المرحمہ قرار دیا، یعنی رحم، رحمت اور شفقت کا دن۔ ساتھ ہی حضور نے حکم دیا کہ حضرت عبادہ سے علم لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ ایک معمولی جھڑپ، ان قدسیوں کے تمام لشکر پرامن طور پر مکہ میں داخل ہو گئے۔ یہ تمام لشکر مکہ کے بالائی حصہ میں داخل ہوئے تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر تھا وہ مکہ معظمہ کے زیریں حصے سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا۔ قریش کے ایک گروہ نے حضرت خالد کے لشکر پر تیر برسائے، چنانچہ 3 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ حضرت خالد نے مجبور ہو کر اس گروہ پر حملہ کیا اور یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلواروں کی چمک دیکھی اور جھنکار سنی تو تحقیق حل فرمائی، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین کی جانب سے ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی یہی تھی۔ کہتے ہیں خدا شکر خورے کو شکر دے دیتے۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے لیے کوئی تو اللہ نے شکار کا بندوبست کرنا تھا تو وہ ہو گیا۔ فتح مبین کا اہتمام۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس مکہ میں 8 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا اور جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات چھپ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، پھر غار ثور میں 3 دن پناہ لینی پڑی تھی، جس کے دہانے تک کھوجی کفار مکہ کو لے آئے تھے اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضور کو بچایا تھا، جب حضور حضرت ابو بکر کا اضطراب دیکھ کر ان سے وہ جملہ فرمایا تھا جو توکل اللہ کا شاکار ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی مکہ میں 8 سال بعد رمضان المبارک 8 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح داخل ہو رہے ہیں۔ عجز و انکسار کا یہ عالم ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کی پیشانی مبارک گھوڑے کے عیال کو مس کر رہی تھی، زبان مبارک پر ترانہ حمد جاری تھا۔ دنیا نے نہ اس سے قبل ایسا کوئی فاتح دیکھا تھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔